لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیدون فیہ کفا بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم۔ اور جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو تو جن کی عبادت کی گئی ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی دعا و عبادت سے بالکل انکار کر دیں گے، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری روشن آیتیں تو کافر لوگ حق کے بارے میں جو ان کے پاس آیا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے اس نے گھڑ لیا ہے؟ فرمائیے اگر میں اسے خود بنا کر لایا ہوتا تو تم کسی چیز کے مالک تو نہیں ہو کر کہ مجھے اللہ سے بچا لیتے۔ وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جن میں تم مشغول ہو، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے میں اسی کی گواہی کافی ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج ہماری سورہ الاحقاف کی آیہ مبارکہ 8 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہمارے درس مبارک میں گفتگو چل رہی تھی بت پرستی کے حوالہ سے اور بتوں کی بے بسی اور بتوں کا جھوٹا ہونا اور اس سچے رب کا حق اور سچ ہونا جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ پیر والے درس میں اس میں یہ ہم نے بات کی تھی کہ حق کیا ہے، اور اس میں حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بھی میں نے آپ کو پوری حدیث تفصیل سے سنائی تھی۔ اس کے بعد اب ایک اور بڑا حق جو واضح ہوگا، اسے محشر کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، فرمایا اصل میں جسے یوم محشر کہا جاتا ہے یا یوم حشر کہا جاتا ہے، حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور محشر جس روز سب کو جمع کیا جائے گا، محشر کا یوم حشر یا یوم محشر، جس دن تمام مخلوقات کو اللہ کے حضور انسانوں اور جنوں کو جمع کیا جائے گا تو اسے کہا جاتا ہے یوم حشر، جمع کیے جانے والا دن۔ اللہ نے فرمایا جب وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب سارے انسانوں کو اللہ کے روبرو اس کے حضور اس کے سامنے جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، فرمایا اب اس روز جس نے جس کی عبادت کی ہوگی، ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ تعلق ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اب جس نے اللہ کی عبادت کی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑا امتی ہونے کا اور غلام ہونے کا، تو فرمایا وہ اسی طرح اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اس انداز میں یہ گواہی دے رہا ہوگا کہ آج بھی میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اے اللہ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ میں نے دنیا میں بھی اس کا اعلان کیا اور آج حشر کے روز بھی اس کا اعلان کر رہا ہوں، اور میں نے دنیا میں بھی یہ تسلیم کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آج اس جمع ہونے والے دن میں بھی میں اقرار کر رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں کہ اے اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور میں نے دنیا میں ان کو تسلیم کیا۔ یہ اعلان کیا جائے گا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے بتوں کی عبادت کی ہوگی، جنہوں نے بتوں کو اپنا خدا مانا ہوگا، بتوں کو اپنا الہ مانا ہوگا، اب ان سے یہ کہا جائے گا کہ ہاں جی آ جاؤ، تم بتاؤ تم نے اللہ کو چھوڑ کر جسے اپنا معبود بنایا تھا آج وہ کہاں ہے؟ اب شرط یہ ہے کہ عابد اور معبود، جو عبادت کرنے والا ہے اور جس کی عبادت کی گئی، دونوں کو اللہ کے حضور سامنے پیش کیا جائے گا۔
وہاں یہ بت بھی موجود ہوں گے، پتھر اسی انداز میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بتاؤ، یا کسی اور کی عبادت کی گئی، کسی بھی جاندار یا بے جان کی، اللہ اس کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، اسے بولنے کی طاقت دے گا، فرمائے گا ہاں بتا، کیا تو نے اسے کہا کہ ہماری عبادت کر؟ اگر کہا ہے تو اس کا جواب دے۔ تو بت اور جنہوں نے، ظاہر ہے وہ تو پتھر بول ہی نہیں سکتے، وہ اس روز اپنے پجاریوں کے ہی دشمن ہو جائیں گے۔ اعداءً، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ دشمن ہو جائیں گے، اور جن پر تکیہ کیا، جن پر بھروسہ کیا، جنہیں خدا مانا، نعوذ باللہ، جن کو انہوں نے اپنا معبود مانا، وہی ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے کانوا لہم اعداءً، وہ اس دن خود اپنے عبادت کرنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے، اور کہیں گے اے اللہ، آج ہماری سزا اور آج جس اس کرب اور مبتلا تکلیف میں ہم آج دوچار ہیں، یہ ان ظالموں کی وجہ سے ہیں۔ باقی سارے جو پتھر ہیں، جو باقی جمادات ہیں، وہ تو ان کا وجود، اور انہیں تیری بارگاہ میں آج انہیں کوئی سوال کے لیے بلایا ہی نہیں گیا، لیکن آج ہم یہاں تیرے حضور بطور مجرم آج یہاں پہ بلائے گئے ہیں، تو یہ جرم جو ہم نے نہیں کیا، ان لوگوں نے کیا کہ ہمیں جھوٹا خدا بنا لیا۔ آج ہم ان کے مخالف تیرے حضور گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ، انہیں جہنم میں دوہرا عذاب عطا کر۔ اللہ اکبر۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن کو معبود سمجھتے تھے اور جن کو اپنا سہارا سمجھتے تھے، آج وہی مخالف ہو گئے، آج وہی اس کی سزا پہ، ان کی سزا پر اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں۔ پتھر اللہ سے عرض کرتا ہے مولا مجھے آج قوت گویائی دے دے، آج مجھے بولنے کی طاقت دے دے، تو آج میں بول کے تیرے حضور بتاؤں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے اور اللہ کا رسول چاہے تو پتھر بھی بولتے ہیں، پتھر بولتے ہیں، دنیا میں بھی پتھر بولے۔ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں بولی ہیں کہ نہیں بولی؟ بول کے کہا نشہد بأنک محمدً عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پتھروں نے بول کے گواہی دی۔ تو یہ تو مالک ہے، چاہے تو انسانوں کو بولنے کی طاقت نہ دے اور انہیں گنگا بہرا کر دے، اور چاہے تو در و دیوار سے کہے اور وہ بولنا شروع کر دیں۔ وہ تو مالک ہے نا، اس کے پاس تو ساری طاقت ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یفعل اللہ ما یرید یفعل اللہ ما یشاء، یہ دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا ارادہ ہوتا ہے میں وہی کرتا ہوں، اور دوسرا فرمایا جو میں چاہتا ہوں میں وہی کرتا ہوں۔ میں کوئی کسی کا پابند ہوں؟ میں نے کسی سے پوچھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کی ذات ہی ایسی ہے۔ تو فرمایا اعداءً، یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جو وہ یہ ان کی عبادت کرتے تھے وہ خود اب اس کے انکاری ہو جائیں گے، اس عبادت کا وہ انکار کر دیں گے۔ ایک دشمنی ہو گئی، اور ساتھ ان کی دعا اور عبادت سے بالکل انکار کر دیں گے۔ یا اللہ یہ کام ہی غلط ہے۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ اس روز وہ بھی ان کے مخالف ہو جائیں گے، جنہیں اپنا خدا بنا بیٹھے۔ تو کیوں نہ اس کی عبادت کی جائے، کیوں نہ اس کے آگے جھکا جائے، اور کیوں نہ اس کو اپنا معبود مانا جائے، جو اس دن انکار نہ کرے کہ ہم اس کی ان کی عبادت کو نہیں مانتے، بلکہ وہ فرشتوں کے جرمٹ میں کہے اے میرے ملائکہ گواہ رہنا یہ سارے میری عبادت کرنے والے۔ کیوں نہ اس کو عبادت کے لیے مانا جائے، کیوں نہ اس کے آگے جھکا جائے، کہ جو آج بھی ہماری عبادت کو قبول کرے اور اون کرے، اور کل جب بروز حشر ہوگا تو وہاں بھی سب میں اعلان کرے اے ملائکہ، اے لوگو، اے انبیاء کی جماعت، گواہ رہو انہوں نے مجھے اپنا خدا مانا، انہوں نے مجھے اپنا معبود مانا، اور انہوں نے اپنا سر میرے آگے جھکایا، اپنی جبینوں کو میرے لیے زمین پہ جھکا کے رکھ دیا۔ آج میں انہیں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ دنیا میں انہوں نے ان دیکھے خدا کو تسلیم کیا، آج وہ خدا
ان کے روبرو ہے اور وہ آج ان کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، سرکار نے فرمایا تم جانتے ہو میری امت کے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ کہا یا اللہ و رسول و عالم، سرکار آپ بہتر جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ سے وہ بے پناہ محبت کرتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقت، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو مجھ سے کتنی محبت کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا انہوں نے رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن رب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بلا یا رسول اللہ، جی سرکار۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ دیکھ لیتے تو اللہ سے کتنی محبت کرتے۔ اس کے بعد فرمایا وہ روزانہ جہنم سے بچنے کا دعویٰ کرتے اور دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کے روتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، یا اللہ جہنم سے ہمیں بچا۔ فرمایا ان کے جسم پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو جھڑ آتے ہیں۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ نہیں یا رسول اللہ، جہنم کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو کتنا اس سے ڈرتے۔ فرمایا وہ جنت کی دعائیں کرتے ہیں، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور سے جنت مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ تو فرمایا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، جنت کو تو نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے۔ تو یہ تعلق ہے، یہ محبت ہے۔ آج بھی جب ہم محبت کریں تو ہماری محبت کا مرکز اور محور کیا ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا۔ سرکار نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جس نے محبت کی اللہ کی رضا کے لیے کسی سے اور کسی سے دشمنی رکھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دے رہا تھا روک لیا اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا اس کو مبارک ہو، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لی۔ گویا ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری دشمنیاں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمارا کسی کو کچھ دینا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور کسی سے کچھ ہم روک لیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جب یہ چار عمل ہم کر لیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا مبارک ہو، تم نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور آیات کیسی ہیں؟ بینات، آیات بینات، بڑی واضح، محکم، مضبوط، روشن آیتیں۔ قال الذین کفروا للحق لما جاءہم ھذا سحر مبین۔ اب جو دشمن تھے، جو کافر تھے، جنہوں نے حق کا انکار کیا، اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کرتے، یا آج بھی کوئی اہل ایمان کافروں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا تو نعوذ باللہ کیا کہتے؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا یہ جادو ہے۔ نعوذ باللہ جیسے کافروں نے حضور کو ساری زندگی جادوگر کہا، ساحر کہا، اور کہتے جناب یہ جو قرآن لے کے آتے ہیں، یہ جو آیتیں لے کے آتے ہیں، نعوذ باللہ یہ خود کہہ لیتے ہیں اور یہ تو ایک جادوگر ہے اور ایسا جادو کرتا ہے کہ جناب جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اس پر اس کا جادو چل جاتا ہے۔ حضرت یہ تو سرکار کی ذات کا تو معاملہ ہی الگ ہے نا، یہاں تو سرکار کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ عالم ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ بیمار ہو گئے تو آپ وہاں پہ ایک نان مسلم سکھ وہاں حکیم رہتا تھا، تو مرید گئے ان کے پاس کہ جناب ہمارے بابا جی ہیں تو ان کا علاج کرنا ہے۔ ایک دو اور بزرگوں کے حوالے سے بھی یہ واقعہ موجود ہے، سلطان باہو کے حوالے سے یہ واقعہ موجود ہے بارے۔ تو آپ اس طرح کرم فرمائیں، آپ ایک دفعہ ان کو ملاحظہ کر لیں، ان کو دیکھ لیں آپ، اور پھر دوا تجویز کر دیں، اور پھر ہم دوا لیتے رہیں گے، نسخہ اس پہ لیتے رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ کیوں جی، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ جا کے اس کے پاس اس کا ہو جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، میں نہیں جاؤں گا اس کے علاج کے لیے۔ کہا اچھا جی اب دوا تو کرنی ہے، تو کہتے ہیں میں
حکمت میرے پاس اتنی ہے تم اس کا لباس کوئی لے کے آؤ جو وہ پہن رکھتا ہے، جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ لے کے آؤ، تو اس کا لباس اس کی خوشبو سے اس کو دیکھ کر میں سونگھ کر تمہیں دوا دے دوں گا اور وہ درست ہوگی۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، حضور ہم حکیم کے پاس دوا لینے کے لیے گئے تھے آپ کے لیے، اور کہا کہ آؤ ذرا دیکھ کے دوا دے دو، تو اس نے آگے یہ بات کی ہے تو آپ اپنا کوئی کرتا ہی ہمیں عطا کر دیں اور ہم جا کے وہاں پر اس کو دے دیں گے اور دوا لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا آتا کیوں نہیں ہے؟ کہتے جی اس لیے نہیں آتا کہ میں آؤں گا تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرمایا اچھا اگر پھر ہم سے یہ اس نے بات کی ہے اور مقابلے میں آیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہمارا کرتا لے جاؤ، آج پھر ہم نہیں کوئی اور معاملہ ہوگا۔ کرتا لے گئے اور کہا حکیم کو کہ جناب یہ کرتا ہے، اس کرتے کو آپ سونگ کے یا دیکھ کے جیسے آپ علاج کرتے ہیں وہ کر دیں۔ تو کہتے ہیں سکھ نے جو ہی وہ کپڑا آپ کا قمیص مبارک تھا وہ پکڑا اور ایسے خوشبو لی، جو ہی خوشبو لی تو فوراً پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، رونے لگا، حاضر ہو گیا۔ کہا سلطان صاحب آپ یہ بتائیے یہ معاملہ کیا ہے؟ جس بات سے ڈر رہا تھا وہی بات ہو گئی۔ فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس آئے گا تو جناب کلمہ پڑھ لیں گے تو ہماری قمیص لے آؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے ہماری نسبت اس سے ہوئی ہے تو اللہ نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے، تو یہ قمیص بھی تو ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہے نا، تو یہ تعلق ہوتا ہے۔ اب یہ جادو تو نہیں ہے، اور قمیصوں کے اثر ہوتے ہیں۔ لوگ کہیں گے جناب یہ جو اہل سنت بریلوی حضرات یہ تو اللہ والوں کے واقعے سنا دیتے ہیں، اس کا نہ قرآن سے تعلق نہ حدیث کے ساتھ تعلق، یہ تو کل کے بزرگ ہیں، نہ یہ قرآن ہے نہ آیت ہے نہ حدیث ہے، اس کو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ جناب یہ بات کوئی قابل حجت ہے؟ جو نہیں مانتا اس کے لیے کیا کوئی دلیل آ گئی ہے؟ یہ تو کل کے بابا جی ہیں، ان کی ہم بات کیسے مان لیں؟ تو آؤ بھائی جناب ہم قرآن سے بھی دلیل دے دیتے ہیں، قرآن سے بھی دلیل دیتے ہیں کہ قمیص کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جب نابینا ہو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں، اور آپ کی ظاہری جو آپ کی جو بینائی تھی وہ چلی گئی رو رو کے، تو جب آپ نے اپنے بھائیوں کو بھیجا تھا تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک باپ ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں نابینا ہو چکا ہے۔ ان کو تو نہیں پتا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، تب تو آپ عزیز مصر تھے، بادشاہ تھے مصر کے۔ کہا اچھا میں تمہیں ایک قمیص دیتا ہوں اور یہ قمیص جا کر ان کی آنکھوں پہ لگا دینا تو ان کی آنکھیں لوٹ آئیں گی۔ قرآن کے الفاظ ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، یہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، اپنے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، جب ڈالو گے تو فوراً کیا ہوگا؟ یاتی بصیرا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ قرآن کی آیت ہے، کہتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں نا کیا یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے؟ جس نبی نے توحید کے جھنڈے گاڑے ہیں لے کے آئے، اب ادھر آپ تو ظاہری طور پہ جسم جو ہے وہ نابینا تھے، تو آپ نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، فرمایا اگر تم مجھے یہ نہ کہو نا کہ میں بڑھیپے کی وجہ سے ایسی ویسی باتیں کر رہا ہوں، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آگے پتہ ہے بچوں نے کیا کہا، بیٹوں نے، قرآن نے اس کو بھی لکھا، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، کہا انک لفی ضلالک القدیم، ابا جان آپ ابھی یوسف کی پرانی محبتوں میں وارفتہ ہے۔ یوسف کدھر گیا؟ اس کو تو کھا گیا بھیڑیا، سال بیت گئے، عرصہ گزر گیا، آپ آج کہہ رہے ہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان کا ہم بادشاہ سے کے پاس سے آئے ہیں، مصر کا بادشاہ ہے، بڑا نیک ہے، پارسا ہے، پاکیزہ ہے، تو اس کو ہم نے بتایا ہمارا ایک بابا ہے، بزرگ ہے، والد ہے، اس کی آنکھیں، اس کا بیٹا ایک بڑا پیارا تھا یوسف علیہ السلام، اور وہ اس کو بیڑیا کھا گیا اور اس کی محبت میں وہ نابینا ہو گیا، تو اس نے یہ قمیص دی ہے، تو یہ قمیص کہتے ہیں آنکھوں پہ لگانا تو ان کی جو بینائی ہے لوٹ آئے گی، تو یہ آپ آنکھوں پہ لگائیں۔ تو قرآن کہتا ہے جو ہی فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، جو ہی وہ ڈالی گئی آپ کی آنکھوں پر تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تبرکات کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو قرآن میں ہے، لیکن ہر ایک کے مقدر میں کہاں کہ یہ محبت کی باتیں بھی وہ سنائے لوگوں کو۔ تو ارشاد ہوا ھذا سحر مبین،
ان بدبختوں نے گیا کھلا جادو. یہ اگلی آیت ہماری رہ گئی ہے 8, اس پہ چلے پھر کل بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ.